إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اس دنیا میں اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یاد رکھیں جب انسان مخلص ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بہت ساری خیر اور برکت نازل ہوتی ہے. اس کا گھر ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کی اولاد ہو، جو بھی نعمت اس کے پاس ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر اور برکت نازل فرما دیتے ہیں. جب انسان اللہ کی عبادت سے جان چھڑواتے ہیں، اپنے مالک خالق کو اخلاص نہیں دکھاتے، پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ احکم الحاکمین انسان سے چھین لیتے ہیں. خیر بھی نہیں رہتی، برکت بھی نہیں رہتی، اور ایک وقت آتا ہے وہ نعمت ہی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اس لیے انسان کو دنیا کے اندر
اگر خیر و برکت کو حاصل کرنا ہے تو اس کو مخلص ہو کر، دین میں مخلص ہو کر عبادتوں کو سر انجام دینا ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے دین کے راستے میں، اس کی عبادت کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو انسان کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ نعمتیں، یہ چیزیں اگر کسی وجہ سے میرے سے ختم ہو جاتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں، تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سوچ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی دعوت دی، وقت کے بادشاہ کو بھی دعوت دی، لیکن جب کسی نے کان نہیں دھرا تو یہ سوچ دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ میری عبادت، میری توحید کی طرف دعوت دینا، اس کے نتیجے میں میرا والد مجھ سے روٹھ رہا ہے، قوم والے، برادری والے، قبیلے والے اور وقت کے بادشاہ سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اس چیز کی ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، اس مشن کو سمجھا، اس مقصد کو سمجھا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور اس مقصد کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی چھوڑا، اپنی برادری کو بھی چھوڑا، اپنے علاقے وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ اور محترم بھائیوں، اسی کا نام ہجرت ہے، اسی کا نام ہجرت ہے۔ باپ نے کہا تھا نا کہ اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے رجم کر دوں گا۔ قوم نے رد عمل کیا دیا، بادشاہ نے رد عمل کیا دیا کہ آگ کے اندر پھینکا۔ ان سب چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر اسی طرح ڈٹے رہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ محترم بھائیوں، یہ انبیاء تھے، ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کی بات کو اپنی زندگیوں میں ترجیح دیا کرتے تھے، نافذ کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا کو چھوڑنا پڑتا، چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے عزیزوں کو چھوڑنا پڑتا، اولادوں کو چھوڑنا پڑتا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، صرف اللہ کا نام دنیا میں باقی رہے، اس کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ آج اول چیز تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں مخلص بناتے ہی نہیں، اور اگر ہمیں اپنی عبادت کے اندر، اپنے اخلاص کے اندر مضبوطی پیدا کرنا ہو، طاقتور بنانا ہو اپنے اخلاص کو، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہر اس چیز کو ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں کہ جو ہمارے دین کے راستے کے اندر مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ ہمارے دین کے راستے میں ہر وہ چیز جو رکاوٹ ہے، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، ہم سننا چاہتے ہیں نا، لیکن عمل سے ہم قاصر ہوتے ہیں۔ آئیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں کو سن کے عمل کرنے کی بھی سوچ بنائیں۔ سب کچھ قربان ہے، اللہ کا نام باقی رہنا چاہیے، دین دنیا کے اندر باقی رہنا چاہیے، توحید کا دنیا پر غلبہ ہونا چاہیے، اس لیے ہر چیز کی قربانی دے دی۔ آج ہمارے مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہے کہ میں ان طریقوں کو چھوڑ دوں، ان لوگوں کو چھوڑ دوں، ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو میرے دین کے راستے کے اندر رکاوٹ ہے، جو مجھے مخلص نہیں بننے دیتی، جو میرے عقیدے کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے مسلمان کی آج یہ سوچ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں بحریہ ٹونوں کے اندر ہمارے مکان ہوں،
وابڈا ٹاؤنوں کے اندر، ماسٹر سٹی کے اندر ہم بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنائے، لیکن وہ جو مقصد ہے کہ جس مقصد پہ رہ کے ہمارے گھر، ہماری برادریاں، ہماری اولاد، بلکہ ہماری ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہونا تھی، ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ دنیاوی سٹیٹس ہم نے بنائے، اور ان بڑی بڑی سٹیوں کے اندر، ٹاؤنوں کے اندر جا کے آباد ہوئے، اور جو مقصد، جو مشن تھا کہ اللہ کی عبادت، جس عبادت کی وجہ سے گھروں میں برکت آنا تھی، اولاد میں، نعمتوں میں برکت آنا تھی، ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کا محترم بھائیوں، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ دنیا اپنے اندر خوبصورتیاں رکھتی ہے، جاہ و جلال رکھتی ہے، رنگ رنگینیاں رکھتی ہے۔ اس دنیا کے اندر عورتیں ہیں، ان کے فتنے ہیں، اس دنیا کے اندر موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے فتنے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمارے کریم رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، کیا میں اپنے اس مشن پر، اس مقصد پر پورا اتر رہا ہوں؟ نعمتیں کھاتے ہیں ہم اللہ کی، بڑا ٹھاٹھ باٹ ہے ہمیں کہ ہم نعمتیں کھانے والے ہیں، اور اگر تم اپنے مشن کو نہیں سمجھتے تو تمہارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور، بندر ہے نا، بندر تازہ پھل کھاتا ہے، تازہ پھل درختوں سے خود توڑ کے۔ انسانوں، تمہیں کس بات پہ فخر ہے کہ ہم پھل کھاتے ہیں؟ اگر تم گوشت کھاتے ہو، تمہیں فخر ہے اس بات پر، اور جنگل کے درندے تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ ہر مخلوق دنیا میں موجود ہے، دنیا کے اندر جانور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ انسانوں، تم سے بہتر نعمتیں وہ کھاتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور کا کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہی تابع بنایا ہے، لیکن جو انسان ہے یہ ایک مشن اور ایک مقصد لے کے دنیا میں آیا ہے۔ جو انسان اپنے مشن کو نہیں سمجھتا، انبیاء کرام کی سیرت کو سن کے، ان کے ہجرتوں کے معاملات کو سن کے، پھر اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتا، ان چیزوں کو ترک نہیں کرتا کہ جو چیزیں دین کے راستے کے اندر مانے ہیں، رکاوٹ ہیں، تو انسانوں اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، میری قوم نے مجھے آگ میں پھینک دیا ہے، وقت کا حکمران مجھ سے ناراض ہے، اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس چیز کو اہمیت دی کہ میرے رب نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو آج کے دور کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پہلو نکلتا ہے، اگر ہم دنیا میں خیر و برکت چاہتے ہیں نا، اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں، اپنی ہر چیز میں، ہر نعمت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کریں۔ ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بیوی کو ساتھ لیا ہے، سارہ کو علیہ السلام، مصر کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مصر کا بادشاہ جو فرعون ہے، مصر کا بادشاہ، اس کو فرعون کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں فرعون صرف وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا ٹکراؤ ہوا تھا، نہیں۔ مصر کے جو بھی بادشاہ آتے ہیں، مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کہا جاتا ہے اس کو۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح مصر کے اندر جو بادشاہ آتا تھا، حکمران آتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا ٹکراؤ ہوا تھا نا، اس کا صحیح نام ولید بن ریان ہے، ولید بن ریان، وگرنہ ہر اس بادشاہ کو جو مصر کا بنتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔
اس فرعون کی، اس ظالم کی یہ عادت تھی، اس نے اپنے رستوں کے اندر، مصر کے رستوں کے اندر اپنے سپاہی چھوڑے ہوئے تھے۔ ان سپاہیوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا نظر آئے نا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو، تو اس کی بیوی کو تم نے میرے پاس لے آنا ہے۔ وہ ظالم بدکار شخص رستے سے گزرنے والے مسافر ان کی بیویوں کو پکڑ کے اغوا کر کے قیدی بناتا اور ان کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے نا، اس رستے سے جا رہے ہیں، اس فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر کتابوں میں لکھا ہے کہ خامند کی جو بیوی ہوتی تھی نا، اس کو وہ پکڑا کرتا تھا، اگر بہن بیٹی کوئی اور رشتے والا ہوتا نا تو اس کو نہیں پکڑتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر صرف تو ہے یا میں ہوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے یہ جھوٹ بولوں گا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، تاکہ اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ظالم بادشاہ نہ ٹلا، اس کے سپاہی نہ ٹلے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑا، سارا کو، اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب وہ بادشاہ اس قدر ظالم تھا، اس قدر بدکار تھا کہ اس نے کوئی کمرہ خاص نہیں کیا تھا بدکاری کے لیے، اپنے محل کے اندر سارے ان پلید وزیروں کے سامنے وہ منہ کالا کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا۔ جب وہ لے کے آیا، بیوی کو لایا گیا، اس ظالم نے بدکاری کے لیے مختصراً، میں تو واقعات نہیں سناتا، قصہ گو نہیں بننا چاہتا، میں سبق نکالتا ہوں کہ ان واقعات سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ابراہیم کی سیرت پڑھو، یہ نہیں کہا سن کے مزے لو، کہا پڑھو ابراہیم کی سیرت کو، وذکر، یاد کرو۔ اور جو یاد کرنے کا تعلق ہوتا ہے وہ دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ صرف زبانی قصے نہیں، ان کو پڑھو اور سبق حاصل کرو، اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ میرے انبیاء کی سیرت سن کے، پڑھ کے اپنی زندگیوں کے اندر ان کے کردار کو اپناؤ، تاکہ تمہاری زندگیاں بھی خیر و برکت والی بنے۔ وہ بادشاہ بدکاری کے لیے قریب آنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے اس ظالم بادشاہ سے، میری عزت کو، میری عصمت کو محفوظ رکھ۔ دعا کی انہوں نے۔ اب بیوی کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جو اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو آپ سوچیں، جو انسان اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہے، کیا رب رحمان اس کی مدد نہیں کرتا؟ یہ توکل اور اعتماد کی بات ہے۔ ہم کھاتے اللہ کا ہیں، رہتے اللہ کی زمین پہ ہیں، لیکن اس مالک خالق پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ ہم وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری عصمت کو، میری عزت کو اس ظالم بادشاہ سے، اس فرعون سے محفوظ رکھنا۔ اور یاد رکھو، ہمیشہ کافر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کشمیر میں کون ظلم کرتا ہے؟ افغانستان میں کون ظلم کرتا ہے؟ عراق میں کون ظلم کرتا ہے؟ اور تمہارے ملک پاکستان میں کون دھماکے کرتا ہے؟ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ظالم کافر ہندو۔
لیکن اس کے مقابلے میں ایمان مضبوط نہیں ہمارے ایمان مضبوط نہیں، جس کی وجہ سے ہماری حفاظتیں نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اس قدر کمزور ہیں، عاجز ہیں کہ ہم گن نہیں اٹھا سکتے، نہیں لڑ سکتے، کافر کی آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، تو کم از کم ہم اپنے علاقوں میں رہ کے اپنے ایمان ہی مضبوط کر لیں۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہاں پہ کمزور ہیں لیکن ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ بیوی نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ اس بادشاہ سے میری عصمت کو محفوظ رکھنا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بادشاہ جب قریب آتا ہے اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آیا، بے ہوش ہو گیا، دورے پڑنے لگ گئے، تھوڑا سا اس کو افاقہ ہوا، پھر نہیں ٹلا۔ یہ کافر ہوتے ہیں جن کے اندر گناہوں کی ہوس ہوتی ہے، اور وہ اس ہوس کو صرف خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی اس ہوس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان سہیلیاں بنا کے پھرتے ہوتے ہیں اور محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ککھ محبت نہیں ہوتی پیچھے، سارے کے سارے ہوس کے غلام ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں اپنی ہوس کے۔ کافر بے ایمان کو افاقہ ہوا، اس کو پھر حیا نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، پھر آگے بڑھا۔ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے کہ اللہ اس ظالم کو میرے قریب نہ پھٹکنے دینا۔ وہ دوسری مرتبہ آگے ہوتا ہے، پھر دعا کا اثر ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، پھر اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے پیچھے گر پڑتا ہے۔ دوسری مرتبہ افاقہ ہوا، پھر اس خبیث کو سمجھ نہیں آئی، تیسری مرتبہ پھر پاس چلا گیا، پھر پاس جاتا ہے، پھر اس کو دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ جب فاقہ ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، کس کو اٹھا لائے ہو میرے پاس؟ جھڑکتا ہے اپنے نیچے ملازمین کو، اپنے خدام کو جھڑکتا ہے، کس کو اٹھا کے لے آئے ہو میرے پاس؟ بہرحال سارہ علیہ السلام ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور ساتھ ایک ہدیۃً اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیتا ہے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ خدمت کے لیے، اپنی بیٹی ہاجرہ دے رہا ہے۔ جب انسان ایمان مضبوط کر کے اپنے ایمان پر کلمے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کرتی، کوئی بھی طاقت دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے وزیر اعظم کا بیان سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ دلوں میں غیرت پیدا کرتا ہے۔ جس دل کے اندر غیرت ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے بنیاد اس کا ایمان ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے دل میں کلمے کی غیرت کو، اسلام کی غیرت کو، توحید کی غیرت کو پیدا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی عزتیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کے حکم، کافروں کے حکم سننے والے نہیں ہوتے، بلکہ کفار پر اپنے حکم چلانے والے ہوتے ہیں۔ آج یہ غیرت ہمارے دلوں سے ختم ہے، ہمیں اپنے اسلام پر خوشی ہی نہیں، ہمیں اپنے کلمے پر فخر ہی نہیں، ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے اخلاق پر اور اپنے نصیب پر کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ ترین نبی عطا کیا ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں آتا۔ اس لیے ہم دنیا کی پریشانیوں کے اندر، اس چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ ہاجرہ مل گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ قصہ مختصر، شادی کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ احکم الحاکمین نے ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا کیے، اور یہ بھی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ 86 سال کی عمر میں، 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، اسماعیل۔
जवानी गई ना सारी, लेकिन इसके बावजूद कुर्बानी देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। सारी जिंदगी अल्लाह ताला से शिकवा किया ही नहीं, हालांकि काम किसका कर रहे हैं? अल्लाह ताला का। हमें आज बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरी गोद के अंदर बेटा आना चाहिए, ताकि कल को वो मेरा दस्तो बाजू बने, मेरे कारोबार को संभाले, मेरा वारिस ठहरे, मेरे बाद अपने घर का ख्याल रखे और मेरी नस्ल आगे चलती रहे। बड़ा ख्याल होता है। इब्राहीम का ईमान देखो अलैहिस्सलाम, 86 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी, कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। हाँ, दुआ करते रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। 86 साल की उम्र में अल्लाह ने दुआ कबूल की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजरा के बतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। अब क्या है, अब सारा अलैहिस्सलाम उनकी औलाद नहीं थी, और वैसे भी शौकन थी, दिल में गैरत आई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया, किताबों में लिखा हुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि हाजरा को मुझसे दूर ले जाओ, किसी और इलाके में भेज दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को साथ लिया, छोटा बच्चा इस्माईल है, अभी दूध पीता है, अल्लाह का हुक्म भी है, और हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़ के आ रहे हैं? मक्का की सरजमीन पर। मक्का की सरजमीन, जंगल बेआबाद, सहरा, खुश्क पहाड़, गर्मी की शिद्दत, और साथ क्या लेके गए हैं? एक खजूरों का थैला है और एक पानी की मश्क है, बस। भरोसा किस पे है? अल्लाह पर। हुक्म किसका है? अल्लाह का है। और मोहतरम भाइयों, ये ईमान अपने अंदर पैदा करो कि जब अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हो ना, तो कभी ये ना सोचा करो कि हमारा रब हमें ज़ाया करेगा। कभी ये अपनी सोच ना बनाओ, बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कर गुजरो। जब तुम कर गुजरोगे, फिर देखो अल्लाह की तरफ से इनामात क्या मिलते हैं। ये सुनना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले। वहाँ छोड़ा, कोई घर नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं, खुला सहरा है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, दूर दूर तक कोई शख्स नजर ही नहीं आता। छोड़ के जाने लगे, बीवी पीछे आई, कहती है हमें छोड़ के यहाँ छोटा सा बच्चा है, खाने पीने के लिए भी थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते, चलते जा रहे हैं। बार बार पूछती है, बार बार पूछती है, जवाब नहीं मिला। ईमान वाली थी ना, कहती है अल्लाह के हुक्म की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। जानती थी कि मेरा खामद अल्लाह का नबी है, इसने सारी दुनिया को छोड़ा है। अकेला आदमी, अकेला, जरा तसव्वुर की दुनिया में जाए, अकेला बंदा है और पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है तौहीद के लिए। बीवी को छोड़ा, बीवी ने पूछा अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ इतना सा जवाब दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। बीवी का ईमान देखो, कहती है अगर अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो तो अल्लाह की कसम अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। हमें फिर किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यहाँ कोई आदमी नहीं, यहाँ कोई चार दीवारी नहीं, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, कोई दूर दूर तक रिज़्क़ के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई वसीला नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म पूरी दुनिया पे चलता है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अल्लाह वसाइल पैदा करने पे आए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून।
اور اس کی قوت و طاقت تو اتنی زیادہ ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو صرف 2 حرف بولتا ہے، کن، معنی ہو جا، فیکون، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ عقیدہ تھا ان کے دلوں میں مضبوط۔ آج ہم صرف نام کے موحد ہیں، اور ہم توحید پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جی میں تو نہ کبھی کسی قبر پہ سجدہ کرنے گیا ہوں، نہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہے، اس لیے میں موحد ہوں، جبکہ ہمارے دوسرے اعمال میں شرک شامل ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنے وسائل پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ انداد کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اہمیت اللہ کے حکم سے زیادہ ہو۔ ہے دنیا کے اندر کسی چیز کی اہمیت اللہ کے حکم سے زیادہ؟ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کے اندر منافقت ہوتی ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں پھر یہ ہمارا عقیدہ ڈسمس ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو میں نے پیسہ دیا ہے، اس پیسے کے عوض مجھے کچھ ملے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ ایمان دیکھو عورت کا، کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب وقت گزر رہا ہے، کھجوریں کھا رہی ہیں، پانی پیتی ہیں، اس کا ہی دودھ بنتا ہے، اپنی چھاتی سے لگا کے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کھجوروں کا تھیلا بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، وہ مشکیزہ جس میں پانی تھا وہ پانی بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب دودھ بنتا نہیں کیونکہ پیٹ میں غذا نہیں جاتی، پیٹ میں غذا نہیں، اس کے بدلے میں دودھ نہیں، اور جب دودھ نہیں تو بچہ بھوکا، بچہ روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ اور تو ذرا اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ، میری مائیں بہنیں خواتین، اس بات کو پلے باندھیں، اپنے خامدوں کا احساس کیا کرو جو سارا دن محنتیں کرتے ہیں، سخت گرمی کے اندر مشقتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی دن کچھ نہ بھی کمایا جائے پھر بھی اپنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اگر میں نے کچھ بھی نہیں کمایا، جو میرا کمانے والا وسیلہ خامد میرے پاس ہے، وہ نعمت تو میرے پاس موجود ہے۔ ہاجرہ کی سیرت کو دیکھو، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، ایک مرتبہ بھی زبان پہ یہ بات نہیں آئی کہ میرا خامد مجھے کہاں چھوڑ گیا ہے۔ نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، جنگل بیابان، دور دور تک کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی ایک انسان بھی نظر نہیں آتا، اوپر سے سخت گرمی۔ اپنے ایمانوں کا جائزہ لو، جامع شری گھول گھول کے پینے والوں، ان مشروبات کے ساتھ اپنی گرمیوں کو مارنے والوں، ذرا سیرت ابراہیم سے یہ سبق حاصل کرو۔ بیوی ہاجرہ، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی سیرت سے یہ سبق سیکھو۔ ایک مرتبہ بھی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ میرا خامد مجھے کہاں چھوڑ گیا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اٹھی ہیں، پہلے کوئی وسیلہ تلاش کیا ہے کہ کوئی چیز ملے تو صحیح، کوئی بھاگ دوڑ کروں تو صحیح۔ اور یاد رکھیں، توکل اصل یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی ہلے جلے۔ اگر کوئی بندہ چاہے نا میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں اور اللہ سے دعا کروں اللہ مجھے گاڑی دے دے، اور میں اٹھ کے گھر کا دروازہ کھول کے باہر جاؤں تو سامنے گاڑی کھڑی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کرو اپنے آپ کو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، پھر اللہ تمہیں دے گا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ اٹھتی ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، دوڑ لگائی، صحرائی علاقہ ہے، دوڑ لگائی ہے، صفا پہاڑی پر چڑھی کہ اونچی پہاڑی ہے، چلو اوپر چڑھ کے دیکھتی ہوں، دور سے شاید کوئی نظر آ ہی جائے، کوئی کنواں، کوئی قافلے والا، کوئی ایک آدمی، کچھ نہیں نظر آتا۔
نیچے اترتی ہیں اس پہاڑی سے، دوڑ لگاتی ہیں، نشیبی علاقہ جہاں آیا، نشیبی زمین، وہاں پہ دوڑ لگائی، اگلی پہاڑی مروہ ہے، اس مروہ پہ چڑھتی ہیں، 7 چکر لگائے سخت گرمی میں، ایک مرتبہ بھی زبان پہ اللہ کی قسم یہ لفظ نہیں کہ میرا خامن مجھے کہاں چھوڑ گیا۔ رازق اللہ کو سمجھا ہے، عقیدہ مضبوط ہے، توحید پختہ ہے سینے میں۔ جو بندہ موحد ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ توحید والا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ بات پلے باندھ لیں۔ چکر لگائے صفا پہ، صفا سے مروہ پر، مروہ سے پھر صفا پر، 7 چکر لگائے، 7 چکر، تھک ہار کے کہ دور دراز تک کوئی نظر نہیں آیا، آ کے اس درخت کے نیچے جو تھوڑا سا سایہ ہے جس کا، اس درخت کے نیچے سر جھکا کے بیٹھ گئی ہیں، بچے کو گود میں لیا ہے، اس کو تھپکیاں دے رہی ہیں، کسی بہانے سے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بچہ بھوک کی وجہ سے، اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پاؤں مار رہا ہے، منہ خشک ہے اس کا۔ قربانی پیش کی نا، اب اللہ نے انعام کیا دیا، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، بعض روایتوں میں انہوں نے اپنا پر مارا، بعض روایتوں میں انہوں نے اپنی ایڑی کو مارا، بہرحال ایڑی ماری زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پانی کو دیکھا، فوراً پانی پر جھپٹ پڑی، خود بھی پیا، سیر ہو کے پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا۔ جب غذا بنی، غذا پیٹ میں گئی، دودھ پیدا ہوا، اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا، پلا کے نا فوراً اٹھی، اور جہاں سے کنواں پھوٹا تھا نا، اس جگہ کو ہاتھ لگا کے مٹی اٹھا کے نا اس کی منڈیر بنا کے اس طرح اس پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ زبان پہ لفظ ہے زم زم، رک جا، زم زم کا معنی رک جا، زم زم رک جا، پانی کو روک نہیں ہے کہ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ قربانی دیکھو کتنی عظیم ہے، اس پانی کو روک رہی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں تیری قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے، یہ پانی اب قیامت آنے تک نہیں رکنے والا، یہ جاری رہے گا، جاری رہے گا یہ پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ رحمت کرے اسماعیل پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل پر رحمت کرے۔ کہا اگر وہ پانی کے ارد گرد منڈیر نہ لگاتی پانی کو روکنے کے لیے، تو یہ زمزم پوری دنیا کے اندر بہنے والا ایک وسیع و عریض چشمہ ہوتا، ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اب وہ چشمہ ملا ہے، پیچھے چیز کیا ہے؟ قربانی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے۔ محترم بھائیو، یہی حالت ہوتی ہے دنیا میں ایمان والوں کی، کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں کہ آیا یہ بندہ میرے دین پر، اپنے مشن پر قائم ہونے والا بھی ہے یا نہیں، چھوڑ کے بھاگنے والا تو نہیں۔ بھرپور آزمائش ہوتی ہے پہلے انسان کی، جب انسان اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف اس کو ثمرات ملتے ہیں، اور وہ ثمرہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی دیکھو ہاجرہ کی کتنی پسند آئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کیا اسلام، اس میں ایک بنیادی عمل پیش کیا حج کرنا، اور حج کا لازمی رکن بنا دیا صفا مروہ کی سعی کرنا۔ جس طرح ہاجرہ دوڑی تھی، جب تو صفا مروہ کی سعی کرے، اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو اس دنیا کے اندر لے جائے، اور یہ سوچ بنائے کہ ہاجرہ کس لیے بھاگی تھی، میں کس لیے بھاگ رہا ہوں۔ حاجی جاتے ہیں نا حج کے لیے، عمرہ کرنے بھی لوگ جاتے ہیں، جب صفا مروہ کی سعی کرو تو یہ سوچا کرو کہ میں کس بنیاد پہ سعی کر رہا ہوں، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اس کے پیچھے قربانی کتنی بڑی ہے۔
حج اور عمرے کا لازمی رکن قرار دے دیا اللہ کا الحاکمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ اور پھر زمزم پینا، دنیا کے اندر کوئی کنواں ایسا نہیں جو اس قدر بہتر اور اعلیٰ کنواں ہو۔ تھر پارکر کے اندر جماعت نے کام کیا نا، وہاں بھوکوں کے لیے، قحط زدہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے کنویں بنائے، ہینڈ پمپ لگائے، اور بڑا وہاں پہ کام کیا کہ جو لوگ پانی کو ترستے تھے، جہاں سے درندے کتے آ کے پانی پیتے تھے، وہاں سے انسان پانی پینے پر مجبور تھے۔ وہاں پہ کام کیا، محنت کی، کنویں کھودے وہاں پہ۔ یہ جو کنویں ہیں نا، کنویں، ایک دفعہ حافظ عبد الرؤف صاحب حافظ اللہ وہ بتا رہے تھے اپنی تقریر میں کہ ہم 40 سے 50 ڈول نکالتے ہیں نا کنویں سے، تو پانی ختم ہو جاتا، مٹی اوپر آ جاتی، پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے صبر کرنا پڑتا، پھر پانی اوپر آتا ہے، پھر نکالتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کنووں کی حالت یہ ہے کہ 40 سے 50 ڈول نکال لو، مٹی اوپر آ جائے گی، پانی نہیں آئے گا، پھر 2-3 گھنٹے صبر کرو، چھوڑ دو پانی کو، پھر پانی اوپر آئے گا۔ لیکن زمزم کا کنواں، زمزم کا کنواں آج وہاں بڑی بڑی موٹریں لگی ہوئی ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ 1 منٹ میں 720 لیٹر پانی نکلتا ہے زمزم کنویں سے، 1 منٹ کے اندر، اور 1 گھنٹے میں 23,200 لیٹر پانی نکلتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے رب رحمان کی ذات پر اور اس حاجرہ کی سیرت پر، قربانی پیش کی ہے کہ آج زمزم کا پانی پوری دنیا میں جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر، مکہ میں، مدینہ میں، پوری دنیا کے اندر پانی جاتا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے سنا ہو کہ زمزم کا کنواں اس کے اندر پانی کم پڑ گیا ہے؟ کبھی ہوا ہی نہیں ایسا۔ بڑے بڑے کنٹینر بڑھ کے جاتے ہیں، کبھی پانی کم نہیں ہوا۔ اور پورے مکہ کی جو سرزمین ہے نا، اس کے اندر جب نیچے گہرائی میں پانی تلاش کیا جاتا ہے تو سینکڑوں فٹ تک پانی ملتا ہی نہیں، ایسی وہ خشک زمین ہے، سینکڑوں فٹ تک زمین کے نیچے پانی ملتا ہی نہیں پورے عرب کے اندر۔ لیکن زمزم کا کنواں ایسا ہے جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑی بات دیکھو، دنیا کے اندر جہاں ٹیوب ویل ہوں یا جہاں کوئی حوض ہو نا، وہاں کوئی 2-3 ماہ پانی پڑا رہے تو اس کے اندر یہ الی وغیرہ لگ جاتی ہے، گند آ جاتا ہے اوپر۔ لیکن زمزم کا جو کنواں آج تک اس کے اوپر اس طرح کی کوئی بات نہیں، نہ کوئی گندی ہے چیز، نہ کوئی الی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ایسی قربانی حاجرہ نے پیش کی اور اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا والوں کو دے دیا۔ یہ ہے سبق اس میں محترم بھائیوں، یہ سبق ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب انسان قربانیاں پیش کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے راستے میں وار دیتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنے والا بنوں گا۔ جب مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی قربانی بندہ اللہ کو پیش کرے، اللہ بڑے بڑے انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ آج جو زمزم پی لیتا ہے نا، وہ بڑا اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ اور دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے، تحقیق کر کے کہتے ہیں زمزم کا پانی، کنویں کا پانی اس قدر بہترین ہے کہ اگر دنیا کے کسی پانی والی بوتل میں زمزم کے پانی کا ایک قطرہ ہی ڈال دیا جائے، اس پانی کے اندر بھی وہ خصوصیات آ جاتی ہیں جو زمزم کے پانی کی خصوصیات، ایک قطرہ ڈال دیا جائے۔ محترم بھائیو، آج ہم جو زمزم پیتے ہیں نا، یہ پیچھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں جن کی سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ آج کیا حالت ہے مسلمان کی؟ اللہ کے راستے میں نہ مال قربان ہوتا ہے، اس سے نہ جان قربان ہوتی ہے۔ جہاد کے لیے مانگ لو، یہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ ہی فضیلتیں سناتا ہے، اور اللہ ہی یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ ہم دنیا کے رسموں میں خرچ کرتے ہیں، مسجد، مدرسہ، جہاد، کوئی غریب، کوئی یتیم، مسکین،
دینا پڑ جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کی قسم موت پڑ جاتی ہے جی میں دوں اللہ کے راستے میں۔ یاروں دوستوں کی محفلوں کے اندر 5-5 10-10 ہزار اڑا دیں گے کھانے پینے پر، مسجد کے اندر جہاد میں 100 کا نوٹ دیتے وقت بھی موت پڑتی ہے، 100 کا نوٹ دے دو۔ دکانداروں نے دکانوں کے اوپر چھٹا کروا کے رکھا ہوا ٹھیپے، کوئی مانگنے والا آ جائے 2 روپے دیتے جائیں گے، 2 روپے 5 روپے 2 روپے 5 روپے، اس سے آگے ہمت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں دی۔ کبھی اپنی شادیوں کو دیکھو، اپنے رسم و رواج کو دیکھو، کبھی جہاں لاکھوں خرچ کرتے ہو، اور مسلمان ہمسایہ کمزور ہے، اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر کافر سر اٹھا رہے ہیں، مسلمان مجاہد ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی دولتوں کے ساتھ مجاہدین کو مضبوط کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ ہے سوچ ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے حکم سے ہوں، اللہ کی رحمت سے ہوں، مجھے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے عطا کیا گیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ میرا نہیں، یہ فنا ہونے والا ہے، اس لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر انہوں نے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کی، اور اللہ نے کیا ان کو سٹیٹس دیا، کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے ابراہیم کو پوری دنیا کا امام بنا دیا، پوری دنیا کا امام۔ ہم چھوٹی سی تحصیلوں میں بیٹھ کے، چھوٹی سی تحصیلوں کے اندر بیٹھ کے، چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے اندر بیٹھ کے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ضلع کا، تحصیل کا امیر مجھے بنایا جائے۔ یہ الیکشنوں کی بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے، اور کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنا وہ کردار بنائیں جو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا، تاکہ جس طرح ان کو سٹیٹس ملا انی جاعلک للناس اماما، مجھے بھی کچھ ملے۔ اپنی محدود سوچ کو ترک کر دو اور وسیع سوچ رکھو کہ میں دنیا کے اندر ایک مشن کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوں، ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جب میں عبادت میں مخلص ہو جاؤں گا، توحید میں مخلص ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کو بجا لاؤں گا، تو اللہ احکم الحاکمین مجھے دنیا اور آخرت کے اندر امام بنائے گا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے۔ آج پوری امت کا کام ہے نا دین کی دعوت دینا، اسلام کو مضبوط کرنا، اپنے خون کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، پوری دنیا کا، پوری امت کا یہ کام ہے۔ لیکن اکیلے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں وہ پوری امت تھے، یعنی جتنا کام پوری امت کرتی ہے وہ پوری امت کا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور آج تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ہمارے اوپر آتی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھو، یہ نہ سوچو یہ دین پڑھانا اور جہاد لڑنا یہ مولویوں اور مجاہدوں کا کام ہے، ہم اس سے مستثنا ہے۔ یہ کافروں جیسی سوچ چھوڑ دو۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے مفتی ممبروں پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو گندا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جہاد کرنا فوج کا کام ہے، ہمارا کام نہیں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے صحابہ تھے، صحابہ کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا دکھائیں، چیلنج ہے میرا، کوئی ایک صحابی جس نے جہاد کی تربیت نہ لی ہو، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک صحابی ایسا جس نے جہاد کی تربیت نہ لی ہو۔ ہاں جو عذر والے تھے، جن کے پاس شرعی عذر تھا، ان کو ایک طرف رکھیں۔ اور اس کی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر گئے نا، تو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلتا، یہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، پورے مدینہ میں جہاد سے پیچھے رہنے والے مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس شرعی عذر تھا، شرعی عذر یعنی کوئی معذور بندہ ہے جس کی ٹانگ نہیں، ہاتھ نہیں، یا جو نابینا ہے، جو جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ایک طرح کے یہ لوگ نظر آئے کہ جن کے پاس شرعی عذر تھا، اور دوسرا طبقہ مجھے منافقوں کا نظر آیا، منافق جہاد سے بھاگتے ہیں۔
کہتے ہیں ان دو طبقوں کے علاوہ پورے مدینہ کے اندر کوئی بھی ایسا مخلص صحابی نہیں تھا جو جنگ تبوک سے جہاد سے پیچھے رہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ماننے والے تھے، جتنے جانثار تھے، جتنے صحابہ تھے، سب کے سب فنون حرب و ضرب کو سیکھے ہوئے تھے، دعوت کے میدان میں بھی آگے تھے اور جہاد کے اندر بھی اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ یہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگلے جمعہ میں جو قربانی والا معاملہ پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو فضیلت ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سن کے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔